بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ ہمارے مفتی صاحب نے بڑی قیمتی اور کارآمد باتیں بیان فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ ابھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ فتنے بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک فتنہ جو بڑی تیزی سے اس وقت چل رہا ہے کہ نوجوان بچوں کو بچیوں کو ایمان سے ہٹانے کی فکریں اور کوششیں کی جا رہی ہیں اور ان کو اچھے انداز میں اور بڑے ہی شائستہ انداز میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے اور بہت سی چیزیں ان کے سامنے واضح کی جا رہی ہیں، حالانکہ حقیقت بالکل ویسی نہیں ہے۔ ایسے حالات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت بھی کریں اور خود ایمان پر استقامت کے ساتھ جمے رہیں، اور ایمان پر استقامت کے ساتھ جمے رہنا یہ بال سے زیادہ باریک عمل ہے۔ ایک تو یہ فتنہ ہے اور خود ہمارے اندرونی جو حالات ہیں، ہر طبقہ فتنوں میں ملوث ہے۔ کوئی گھر، کوئی مسجد، کوئی مدرسہ، کوئی دینی تنظیم، کوئی ایسے نہیں ہے الا ماشاءاللہ جو فتنوں میں ملوث نہ ہو۔ ہر جگہ کچھ ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو خدمت کرنے والوں کی خامیوں کو بیان کرتے رہتے ہیں، اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ خاموش رہنا ان کو پسند نہیں آتا۔ بس وہ یہ چاہتے ہیں کہ پھوٹ ڈالیں، افتراق پیدا کریں، جدائی پیدا کریں اور ماحول میں انتشار پیدا کریں۔ بس وہ لوگ تو یہی چاہتے ہیں۔ مساجد کا حال بھی یہی ہے۔ مساجد میں جو حضرات ذمہ دار ہوتے ہیں ان کے نیچے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ہی ہوتے ہیں، بظاہر سامنے ملاقات کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، ادب سے جھکتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن اندر سے کیا کرتے ہیں؟ الٹی سیدھی باتیں ذمہ داروں کے خلاف کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ہر طبقے کا یہ حال ہے۔ خود گھریلو حالات دیکھیے، بھائی بھائی کا مخالف، بہن بہن کی مخالف، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ میرے بھائی ان حالات میں ہم کو یہ کام کرنا چاہیے کہ پہلے سوچیں کہ یہ جدائی ڈالنے والا آخر ہے کون، یہ فساد پیدا کرنے والا آخر ہے کون، اس کی ہم تحقیق کریں۔ تحقیق کرنے کے بعد اس سے بالکلیہ احتراز کریں، اس سے بچتے ہوئے زندگی گزاریں، اس واسطے کہ ایسی پھوٹ ڈالنے والا ہے، ایسا افتراق پیدا کرنے والا ہے جو خاندان اور نسلیں اس کے ذریعے سے تباہ ہو جاتی ہیں۔ جتنا نقصان دوسروں سے نہیں پہنچتا اتنا نقصان اپنوں سے پہنچتا ہے۔ کسی کی خوبیاں پسند نہیں آتی، کسی کی اچھائیاں کسی کو پسند نہیں آتی، کسی کے اونچے منصب پہ رہنا کسی کو پسند نہیں آتا، اور کسی کا کوئی کام اچھے انداز سے چلانا کسی کو پسند نہیں آتا۔ بس وہ لوگ انتظار میں رہتے ہیں بھائی جو چیز چل رہی ہے، اچھے انداز سے چل رہی ہے، اس کو کس طریقے سے اس کے اندر درار پیدا کی جائے، افتراق پیدا کیا جائے، انتشار پیدا کیا جائے، اور وہ لوگ رات دن محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور بڑی حد تک اس میں کامیاب ہوتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ ان کا کام ہی یہ ہے۔ ماشاءاللہ صلحاء کا لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں، دیکھ کے لوگ سمجھتے ہیں ارے اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ اللہ کا ولی نہیں، وہ شیطان ہے، شیطان دھوکہ دینے والا، دلوں میں نفرتوں کو پیدا کرنے والا، دلوں میں کیا ہے کینہ اور غصے کو پیدا کرنے والا، یہ کیا ہے اللہ کا ولی نہیں ہوتا، یہ تو شیطان ہے۔ بہرحال لباس تو صلحاء کا ہوتا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے،
اور ماشاءاللہ ٹخنوں سے گھٹنوں سے نیچے ان کا کرتا ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، اور جب دیکھتے ہیں تو مسجد میں صف اول میں نماز کا وہ اہتمام کرتے ہیں، لیکن جب باہر نکلتے ہیں تو بس یہی کام کرتے رہتے ہیں۔ لوگوں کو دور کریں، اور جو لوگ قریب ہوتے ہیں ان کو کس طریقے سے دونوں کے اندر نفرتوں کو پیدا کریں، بس ان کا کام ہی ہوتا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کوئی گھر ایسا نہیں ہے، کوئی محلہ ایسا نہیں ہے، کوئی مسجد ایسی نہیں ہے، کوئی مدرسہ ایسا نہیں ہے جس میں یہ ماحول نہ پیدا کیا جا رہا۔ بھائی کیوں دوسروں کے بارے میں حسد کرتے ہو؟ کیوں بدگمانی قائم کرتے ہو؟ ارے اللہ نے اس کو وہ مقام دیا ہے تو اس کا اہل تھا، اللہ نے اس کو وہ خوبی عطا فرمائی تو اللہ نے اس کو اونچے مقام پہ اس کو کیا ہے فائز فرمایا ہے، تو تمہارا کام یہ تھا کہ تم اس کو دیکھ کے رشک کرتے اور یہ دعا کرتے کہ اے اللہ آپ نے اس کو وہ مقام عطا فرمایا ہے، وہ خوبی عطا فرمائی ہے، مجھے بھی وہ خوبی عطا فرما دے۔ آپ یہ کام تو کر سکتے، لیکن حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں، اور کیا ہے یہ نیت ہوتی ہے کہ وہ نعمت، وہ منصب، وہ خوبیاں اس کے پاس نہ رہے، اور لوگوں کے پاس جا کے الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، اور ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق بھی نہیں رہتا، ایسی ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جو حاسد ہوتا ہے نا، جلنے والا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ تنزلی کے راستے کو اختیار کرتا ہے، نچلے درجے میں جاتا رہتا ہے، اور جو محسود ہوتا ہے، جس پہ حسد کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اونچا مقام عطا فرماتے رہتے ہیں۔ میرے بھائی یہ مزاج اپنے اندر سے بالکل ختم کریں، یہ منافقانہ مزاج ہے۔ ملتے ہیں تو مسکرا کے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، چائے نوشی ہوتی ہے اور بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن جب باہر نکلتے ہیں تو غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں، بہتان لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو کیا کر رہے ہو؟ اپنی آخرت کیوں خراب کر رہے ہیں؟ بس وہ تو یہ چاہتے ہیں، ان کا دن رات کا مشغلہ یہی ہوتا ہے کسی بھی طریقے سے کہ یہ آدمی یہاں سے چلا جائے، دوسرا آدمی یہاں پہ آ جائے، یا میں آ جاؤں اور میں اس کام کو کرنے لگ جاؤں، اور اس کے لیے وہ لوگ ایک ٹیم تیار کرتے ہیں، ایک جماعت کو تیار کرتے ہیں اور محنت اور کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، تم جھوٹ سے، غیبت سے، بہتان سے، الزام سے، نفرتوں سے، دشمنیوں سے اور بغض سے کسی پر الزام لگا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے بہت اچھا کام کیا ہے، میں نے فلاں آدمی کو فلاں آدمی سے دور کر دیا ہے، اور تم محفلوں میں بیٹھ کے مسکراتے ہو اور اس پر تبصرہ کرتے ہو، یاد رکھو خدا کی قسم، جب تمہاری یہ آنکھ بند ہو جائے گی اور جب تم قبر میں پہنچو گے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ جو معاملہ فرمائیں گے اس وقت تمہیں پتہ چلے گا۔ دنیا کی یہ چند روزہ زندگی، یہ عارضی زندگی میں تم یہ چاہتے ہو کہ میں ہمیشہ خوش رہوں، میں ہمیشہ منصب پہ فائز رہوں، مجھے حکمرانی مل جائے، مجھے دولت مل جائے، لوگوں میں میرا وقار بڑھ جائے، اور تم اس بنیاد پہ حرکت کرتے ہو کہ لوگوں میں تفرقہ ڈالتے ہو۔ خدا کی قسم تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو میرے بھائی یہ فتنوں کے زمانے میں ہم کو ایسے آدمیوں سے دور رہنا چاہیے۔ تو بہرحال میرے دوستو، بات چونکہ مجھے کرنے کا ذہن ہی نہیں تھا، لیکن یہ مفتی صاحب چونکہ فتنوں کا زمانہ اس پہ شروع کرے تو میرے ذہن میں بات آئی کہ کچھ بات اس سلسلے میں عرض کی جائے۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، مجھے اس وقت کچھ اشعار یاد آ رہے ہیں جو آج کل کے جو حالات ہیں اس کے تناظر میں۔ تمہیں خوش رہو نہ کرو وفا، تمہیں خوش رہو نہ کرو وفا، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو۔ تمہیں خوش رہو نہ کرو وفا، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو۔ میں جیوں مروں تمہیں اس سے کیا، میں جیوں مروں تمہیں اس سے کیا، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو۔ میں کیسے بھی زندگی گزار لوں گا، کئی کو اتنی محبت کا مظاہرہ کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ میں جیوں مروں تمہیں اس سے کیا، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو۔ مجھے اور اپنا بناؤ مت، مجھے اور اپنا بناؤ مت، میرے دل کو اور دکھاؤ مت،
نہیں ہو تم میرے آشنا مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو، نہ رفاقتوں کا رکھو بھرم میری دوستی کی تمہیں قسم، نہ رفاقتوں کا رکھو بھرم۔ کیا دوستی کا ثبوت دے رہے تو؟ دوستی اسے کہتے ہیں جہاں لوگوں کے اندر تعلقات میں کشیدگی پیدا کی جائے، دو دوستوں میں دوریاں پیدا کی جائیں، اسے کہتے ہیں دوستی۔ نہ رفاقتوں کا رکھو بھرم میری دوستی کی تمہیں قسم، یہی ہے وقت کا فیصلہ مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو۔ میرے بھائی، ایسے جو فتین ہیں، ایسے بدمعاش جو لوگ ہوتے ہیں، ان سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ ہر طبقے میں ایسے لوگ موجود ہیں، اللہ ہم سب کی ایسے لوگوں سے حفاظت فرمائے۔